का नस्ताइन। आज मैं अपने पाकिस्तानियों से जो पंजाब की सूरत हाल है उसके ऊपर बात करना चाहता हूँ कि एक अजीब सा माहौल बना हुआ है कि पहले सब तैयार थे कि जी असेंबली डिसॉल्व करो, नून लीग के वजीर कह रहे थे असेंबलियां डिसॉल्व करो और हम तैयार हैं इलेक्शंस के लिए, और हमें बार बार चैलेंज किया जा रहा था। तो जब हमने असेंबलियां डिसॉल्व करने का फैसला किया और आगे बढ़े तो एक नहीं दो अदम एतमाद आ गई कि एतमाद की भी वोट लो और अदम एतमाद की भी वोट लो। तो मैं आज अपनी कौम के सामने तो दो तीन चीजें इस बड़े अहम मौके पे, यानी मैं समझता हूं कि मेरा मुल्क जिधर आज खड़ा है, मैं नहीं समझता कि मेरी अपनी 70 साल की जिंदगी में इस तरह के मैंने अपनी कौम को एक अंधेरे की तरफ इस तरह जाते हुए देखा जो आज है। तो मैं ये भी आपसे बताना चाहता हूं कि क्यों एक सिटिंग गवर्नमेंट, हमारी तकरीबन 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, पंजाब और पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर। तो क्यों हम अपनी दो गवर्नमेंट्स को गिराना चाहते हैं? कौन सी पाकिस्तान के अंदर हुकूमत आई है जो कि अपनी गवर्नमेंट्स को डिसॉल्व करना चाहती है? ये क्यों कर रहे हैं हम? क्या ये हम अपनी जात के लिए कर रहे हैं? हमें तो फायदा है। जब हमारी दो गवर्नमेंट्स हैं और 66% पाकिस्तान हमारे नीचे है, तो हमें क्या जरूरत है ये करने की? तो मैं सारे पाकिस्तानियों को आज बताना चाहता हूं कि देखें, हमारा मुल्क एक दलदल में फंसता जा रहा है। मैं हर उस पाकिस्तानी से आज बात कर रहा हूं जिसने अपने पैसे डॉलर्स बाहर भिजवाए नहीं हुए, जिसके बाहर बड़े बड़े महल्लात और बैंक अकाउंट्स नहीं हैं, जिसने यहां से मनी लॉन्ड्रिंग करके पैसा बाहर नहीं भिजवाया। मैं उस पाकिस्तानी से बात कर रहा हूं जिसका जीना मरना पाकिस्तान में है, जिसने पाकिस्तान के साथ ऊपर जाना है और पाकिस्तान के साथ ही नीचे आना है। मैं उनसे आज बात कर रहा हूं कि देखें, जो एक आदमी के फैसला 8 महीने पहले एक आदमी ने जो फैसला किया, जो जुल्म किया इस मुल्क के ऊपर, कोई दुश्मन नहीं कर सकता था। एक गवर्नमेंट गिराई। मैं याद कराना चाहता हूं सारी अपनी कौम को कि आप किसी भी गूगल कर लें, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे देख लें, कोई भी देख लें कि जो गवर्नमेंट गिराई गई थी वो इस मुल्क की तारीख के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट थी, यानी बढ़ रही थी, तरक्की कर रही थी, दौलत में इजाफा हो रहा था। 5.6% और 6% तीसरे साल 5.7 और चौथे साल 6%। ये स्वाय मार्शल लॉ के जमाने में, जबकि अमेरिकी डॉलर आ रहा था क्योंकि हम उनके हिमायती थे, कभी इस तरह की मुल्क तरक्की नहीं कर रहा था जिस गवर्नमेंट को गिराया एक आदमी ने। और उसने जो फैसला किया, आज ये कौम 8 महीने के बाद हम आज उधर खड़े हैं जिधर आप किसी शोबे से, तबके से पूछ ले, बिजनेसमैन से पूछ ले, ताजरों से पूछ ले, एक्सपोर्टर से पूछ ले, किसानों से पूछ ले, मजदूरों से पूछे, तनख्वाहदार लोगों से पूछ ले, कोई पाकिस्तान का तबका, रियल एस्टेट वाला पूछ ले कि किधर पाकिस्तान खड़ा था 8 महीने पहले और किस अंधेरे के अंदर आज पाकिस्तान जा रहा है। और हम क्यों अपनी गवर्नमेंट का सोच रहे हैं गिराने का, और क्यों हम ये डिसॉल्व करने का हमने क्यों फैसला किया? क्योंकि हमें खौफ है कि अगर इस मुल्क में जल्दी इलेक्शन ना करवाए गए, ये मुल्क जिस तेजी से तबाही की तरफ जा रहा है, सबके हाथ से निकल जाएगा। मैं आज अपने सारे इदारों से बात कर रहा हूं, अपनी अदलिया से, अपनी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से, अपने ब्यूरोक्रेट से, मैं हर तबके से आज बात कर रहा हूं कि ये इमरान खान की जंग नहीं है, ये हम सब की जंग है।
हां, मैं उनकी जंग नहीं है जिनके पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जिनकी दौलत बाहर पड़ी है, जो आते हैं पाकिस्तान में, डील करते हैं, एनआरओ करते हैं, पाकिस्तान आ जाते हैं, और यहां से जब लूटमार हो जाए और पकड़ने की कोई हिसाब कोई पूछता था, कोई एहतसाब होता तो बाहर भाग जाते हैं और फिर डील करके वापस आ जाते हैं। उनके अलावा मैं बाकी पाकिस्तानियों से आज बात कर रहा हूं। देखिए, हमने बड़े मुश्किल 8 महीने गुजारे हैं। मैंने इस तरह, ये मैं बार बार कहता हूं, जो मुझे एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की है हमारे साथ, एक आदमी ने जिस तरह की दुश्मनी की है, मैं समझता हूं कि मैंने 50 साल से कौम मुझे जानती है, मुझे कभी इस तरह का एहसास नहीं हुआ जिस तरह के ऐसे कि मैं कोई गद्दार हूं मुल्क का, कोई मुल्क दुश्मन हूं। इस तरह की हमारे पर और मेरी पार्टी कि हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर यह था कि हमें हटा के जो चोरों का टोला हमारे ऊपर मुसल्लत किया गया, वो हम कबूल नहीं कर रहे थे और वो ये कौम कबूल नहीं कर रही थी। वाज़ेह हो गया कि कौम सारी आके हमारे साथ खड़ी हो गई। हमें जो बुरा भला भी कहते थे, जब उन्होंने इन चोरों को देखा, वो कौम हमारे साथ आके खड़ी हो गई। और इस आदमी को नजर आ रहा था कि कौम इधर आके खड़ी हो गई है। इलेक्शन, बाय इलेक्शन में नजर आ रहा था, जलसों में नजर आ रहा था। जब कभी पाकिस्तान की कौम इस तरह खुद नहीं सड़कों पे निकली जो इस बारी इन 8 महीने में निकली है, और बार बार निकलती गई, एक पैगाम दे रही थी, सारी कौम एक पैगाम दे रही थी कि हम इन चोरों के टोले को हम नहीं कबूल करते, ये इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर है। सारी कौम पैगाम दे रही थी, और कौम ये भी कह रही थी कि देखें, एक ही तरीका इसमें से निकलने का, इलेक्शंस करवाओ। सर्वे के मुताबिक 70% पाकिस्तानियों ने, आज 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि मुल्क का मसाइल का हल इलेक्शंस है, साफ और शफाफ इलेक्शंस। लेकिन एक आदमी, और वो कौन था जिसको अरशद शरीफ शहीद कहता था, वो कौन था? वो एक आदमी वो फैसला कर बैठा था कि जनाब, मैंने इस पार्टी को खत्म करना है, इमरान खान को खत्म करना है, डिस्क्वालीफाई किसी तरह करना है, केसेस करने हैं, मेरी पार्टी के ऊपर केसेस करने हैं, मेरे लोगों के ऊपर। जो शहबाज गिल से किया गया, जो आजम स्वाति से किया गया, जो जमील फारूकी, जो अरशद शरीफ जैसे लोग, जो ये समझते थे कि हमारी हमायती हैं, या वो हमारे लिए लिख रहे हैं या हमारे लिए बोल रहे हैं, उन सब पे तशद्दुद किया गया। सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर जो किया गया, जुल्म किया गया, और फिर मुझे आखिर में प्लान बनाया गया कि मुझे रास्ते से हटाया जाए। जब पता चला कि कोई केस भी काम नहीं कर रहा, इलेक्शंस धांधली के बावजूद भी हम जीत रहे हैं, तो फिर फैसला किया गया कि मुझे मार के रास्ते से हटाया जाए। तो मेरे पाकिस्तानियों, आज जो हमारा मुल्क जिस तरफ खड़ा है, मैं आपको सिर्फ आखिर में 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। एक, कि माइशत जिधर खड़ी है, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, हमारे दौर में रिकॉर्ड थी। पाकिस्तान जो बाहर से पैसे डॉलर्स भेजते थे, रेमिटेंसेस बैरून मुल्क पाकिस्तानी, वो गिर रहे हैं। पाकिस्तान की जो टैक्स कलेक्शन है वो कम होती जा रही है, जो रिकॉर्ड थी हमारे दौर में। पाकिस्तान की इंडस्ट्री उठाना, इतने सालों के बाद हमारी इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी, और ये कोरोना के बावजूद इंडस्ट्री ऊपर आ रही थी। असल तो नौकरियां इंडस्ट्री देती है, असल तो एक कौम की दौलत के अंदर इजाफा इंडस्ट्रीज देती हैं। असल हमारी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की वजह से बढ़ी है, तो हमारी इंडस्ट्री बढ़ रही थी। आज हमारी इंडस्ट्री जीरो से नीचे चली गई है। आज फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, आज मजदूर बेरोजगार हो रहे हैं। आज जब आपकी एक्सपोर्ट्स और रेमिटेंसेस जब गिरनी शुरू होती हैं तो डॉलर कम आ रहे हैं, लेकिन डॉलर के कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। और आज हमारे पास
خوف ہے کہ ہماری اب قرضوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈالر نہیں ہے. آج ایل سیز نہیں کھل رہی, امپورٹس روکی ہوئی ہیں, اور آگے کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. آگے کسی طبقے کو کوئی روشنی نہیں نظر آ رہی. امید ختم ہو گئی ہے پاکستان میں. 7.5 لاکھ پاکستانی ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں پچھلے چند مہینے میں. جبل علی کے مینیجر بتا رہے تھے کہ 7 مہینے میں جو پاکستانیوں کو نے انویسٹمنٹ کی ہے جبل علی کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں, وہ 10 سال میں نہیں کی. لوگوں کو امید ختم ہو رہی ہے پاکستان میں, اور یہ سب سے خطرناک چیز ہے. ایک جب قوم میں امید ختم ہو جائے تو وہ پھر پھٹتی ہے قوم. اور یہ کیونکہ سارے تو نہیں باہر جا سکتے, تو مجھے جو اس وقت میں اپنی ساری جو پھر سے میں بات کرتا ہوں, میں سارے اداروں سے بات کر رہا ہوں, ہر طبقے سے بات کر رہا ہوں, مجھے جو اس وقت کہنا ہے وہ یہ کہ دیکھیں, آج ایک چیز نہیں ہے جو پاکستان کی ان 8 مہینوں میں بہتر ہوئی, جو ایک آدمی کا فیصلہ تھا. ایک چیز بہتر نہیں ہوئی. آج ذرا دیکھیں دہشت گردی, پاکستان میں دہشت گردی دیکھیں. ہمارے جب دور میں تقریباً دہشت گردی کنٹرول ہو گئی تھی, ہم نے باڑ لگا دی تھی افغانستان میں جو ادھر سے دہشت گردی ہوتی تھی. پھر جب گورنمنٹ بدلی تو ہماری نئی حکومت سے سب سے بہترین تعلقات تھے افغانستان میں. آپ کو پتہ ہے کہ جتنی ایویکویشن جو افغانستان سے ہوئی وہ پاکستان نے, کیونکہ ہمارے تعلقات اچھے تھے, ہم نے ہماری وجہ سے کئی لاکھوں لوگ افغانستان سے ایویکویٹ ہو کے گئے. مجھے دنیا کے بڑے بڑے پرائم منسٹرز نے, یورپین پرائم منسٹرز نے, کینیڈین پرائم منسٹرز نے میرا شکریہ ادا کیا کہ ہم نے پاکستان نے ان کی مدد کی افغانستان سے لوگ نکالنے کے لیے. ہم وہ گورنمنٹ تھی جو سب سے قریب تھے افغانستان سے, جو موقع ہمیں ملا کہ جو افغانستان سے دہشت گردی آتی تھی, کیونکہ اب ایک ایسی حکومت آ گئی جس سے ہمارے تعلقات اچھے ہیں, ہم روک سکتے تھے. آج کیا ہے؟ آج دہشت گردی جو بڑھتی جا رہی ہے, پہلے ملاکنڈ کے اندر, وزیرستان کے بارڈر ایریاز پہ, پھر یہ جو بنو میں ہوا ہے. اور میں آج اپنی ساری قوم کی طرف سے زرار کمپنی کے کمانڈوز کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی ہماری حفاظت کرنے کے لیے. لیکن میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ جو فارن منسٹر بنایا گیا ہے وہ اب تک $2.25 ارب خرچ کر چکے اپنے دوروں پہ. مجھے بتایا اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا؟ $2.25 ارب خرچ کر چکے اور ابھی تک افغانستان نہیں گیا. ہمیں تو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے افغانستان سے تعلقات ٹھیک ہوں, تاکہ یہ جو اب مسئلے مسائل آ رہے ہیں, ہماری دہشت گردی ہے, جتنے ہمارے اچھے تعلقات ہوں گے اتنی بہتر چانس ہے کہ ہم دہشت گردی کو پر قابو پا لیں. لیکن ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں کہ اربوں روپیہ ہم نے جو خرچ کر کے باڑ بنائی تھی, جو فینس بنایا تھا بارڈر کے اوپر, وہ توڑا جا رہا ہے. تصویریں آ رہی ہیں کہ وہ باڑ ہی اکھیڑی جا رہی ہے. تو کدھر ہے ہماری فارن پالیسی؟ اور دوسری چیز میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے پاکستانیوں کو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ کیا ہے سب سے بڑا مسئلہ؟ ایک دفعہ ہماری تحریک چلی تھی, تحریک پاکستان, ملک کو آزاد کرنے کے لیے. پھر ایک دفعہ اور ایک عوام کھڑی ہوئی تھی روٹی کپڑا مکان پہ, کہ عوام کا پہلی دفعہ کسی نے نام لیا تھا کہ ہاں عوام کے بھی مسئلے مسائل ہیں, نہیں تو امیر امیر ہوتا جا رہا تھا. تو یہ خوف تھا کہ عام لوگوں کے پاس فرق بڑھتا جا رہا ہے امیر غریب میں. آج ایک ہی مسئلہ ہے پاکستان کا, اور وہ ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں رول آف لا, انصاف, قانون کی حکمرانی. یہ جنگ جب تک ہم اب یہ جنگ نہیں لڑیں گے, اور میں اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں, جب تک ہم یہ جنگ نہیں لڑیں گے ہمارے ملک کا اب کوئی مستقبل نہیں ہے. اللہ نے ہمارے اوپر ایک چیلنج دے دیا ہے کہ اگر تمہیں پاکستانیوں اپنے آپ کو بچانا ہے تو انصاف قائم کرو. اور انصاف
کیا ہے؟ انصاف کا مطلب یہ ہے کہ قانون کے اوپر کوئی نہیں ہے. میں جو بار بار حدیث آپ کو بتاتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1500 سال پہلے کہہ دیا تھا کہ طاقتور اگر چوری کرے اور اسے نہ پکڑو اور کمزور کو جیل میں ڈالو، چور کو، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے. ہم تباہی کی طرف جا رہے ہیں اگر ہم اس ملک میں انصاف نہیں قائم کرتے. آپ کے سامنے اعظم سواتی ہے، کس چیز کے اوپر اس کو سزا مل رہی ہے؟ کہ کیا اس نے کہا کہ جنرل باجوہ نے این آر او 2 دیا ہے؟ کیا اس کے اوپر سزا مل رہی ہے ایک سینیٹر کو کہ اس کو ظلم کیا؟ اس کو جو یعنی کوئی تصور کر سکتا ہے کہ ایک 75 سالہ آدمی، ایک معتبر، ایک شہری جس نے باہر پیسے بنا کے پاکستان آیا، اپنی انویسٹمنٹ کی ہے، اس سے جس طرح انہوں نے مارا بچوں کے پوتوں کے سامنے، اور پھر اس کو جو ننگا کیا، پھر اس کی بیوی کے سامنے گندی ویڈیو ڈالی. ہمیں یعنی میں سوچتا ہوں کہ اللہ، ہم کتنا اور گریں گے؟ یہ جس ایک آدمی نے فیصلہ کیا ان چوروں کو مسلط کرنے کا، ہمارے سے یہ چور ہضم کروانے میں ہم کتنا اور نیچے گریں گے؟ کیا کیا نہیں ہوا کہ گندی ویڈیوز، کوئی آڈیوز نکل رہی ہیں، بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں، سارے سوشل میڈیا پہ گند دیکھ رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کسی طرح بلیک میل کیا جائے، بس کسی طرح یہ ہم ان چوروں کو ہضم کر لیں کہ ہم کہیں جی یہ جو چور اوپر آپ نے مسلط کیے ہیں، جو کہ جنہوں نے 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں، وہ لوگ جو کہ 60% سے زیادہ کیبنٹ ضمانت پہ ہے، کرپشن پہ، اور وہ جو کہ ہر روز کیبنٹ بڑھتی جا رہی ہے. ایک طرف ان کے اوپر خزانہ خرچہ جا رہا ہے، پنجاب کے کوئی 170 ارب دینے ہیں، ادھر پختونخوا، اب پختونخوا کی حکومت کو ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں دہشت گردی کا. پیسے تو دیے نہیں ان کو. ہم نے کیوں زیادہ پرانا قبائلی علاقے کے لیے ہم نے کیوں سب سے زیادہ پیسے دیے تھے پرانے قبائلی علاقے کو، مرج ڈسٹرکٹس کو؟ کیونکہ ہمیں تب بھی پتا تھا کہ اگر ہم نے وہاں ڈیولپمنٹ نہ کی اور وہاں مدد نہ کی، کیونکہ جو سب سے زیادہ وار آن ٹیرر میں علاقہ متاثر ہوا تھا، وہاں پھر سے مسئلے شروع ہو جائیں گے. انہوں نے ہمیں پیسے نہیں دیے، پختونخوا حکومت کو پیسے نہیں دیے، ان کے تنخواہوں کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں. گلگت بلتستان والے وہ کہہ رہے ہیں ان کو پیسے نہیں دیے، آزاد کشمیر گورنمنٹ کہہ رہی ہے وہ پیسے نہیں دیے، پنجاب جس طرح میں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں 170 ارب روپیہ نہیں دیا. تو اگر پختونخوا میں پیسے نہ خرچ کیے گئے اور یہ جو مرج ڈسٹرکٹس کے اندر پولیسنگ کے اوپر نہ انہوں نے زیادہ اس وقت انویسٹمنٹ نہ کی، نوکریاں نہ وہاں ملی، اگر خدا نہ خواستہ پھر سے وہاں دہشت گردی شروع ہو گئی، میں آج آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ملک کے آگے جو پہلے ہی ہمارا ملک کے معاشی حالات کبھی بھی اتنے برے نہیں تھے، خدا نہ خواستہ اگر دہشت گردی شروع ہوگی تو سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا. تو آخر میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو پنجاب میں مذاق ہو رہا ہے، ہم اپنی حکومت سے ڈیزالو کر رہے ہیں، یہ ہمارا آئینی حق کیا کہ ہم الیکشنز کروائیں. کیوں ڈر رہی ہیں الیکشن سے؟ یہ ہم خود اپنی 2 حکومتوں کے اندر الیکشن کروانے کے لیے تیار ہیں. یہ کیوں اتنا زیادہ تماشا؟ کبھی گورنر رول لگا دو، کبھی کہا جی ہم چیف منسٹر کو ہٹا دیں گے. یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ یہ ڈرے ہوئے ہیں عوام سے، یہ الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. وہ جو باہر بیٹھا ہوا ہے مفرور ایک مجرم، وہ ڈرا ہوا ہے الیکشن سے، اور دوسرا آصف زرداری ڈرا ہوا ہے الیکشن سے. انہوں نے اتنی زیادہ چوری کی ہے اس ملک کی کہ ان کو خوف آیا ہوا ہے. ساری ان کا ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے چوری بچانے کے لیے. پہلے چوری کرو، پھر اس چوری کو بچاؤ. پہلے چوری کر کے ملک کو نقصان پہنچاؤ، پھر چوری بچانے میں ملک کو نقصان پہنچاؤ. انہوں نے جو امینڈمنٹ پاس کی ہے پارلیمنٹ میں، انہوں نے وائٹ کالر کرائم اس کو لائسنس دے دیا ہے. آج انہوں نے ناممکن کر دیا ہے کہ جو پیسے والے آدمی آج جو چوری کرے گا، ناممکن ہے کہ آپ اس کو پکڑ سکیں گے. نیب کے قوانین انہوں نے ایسے بنا دیے ہیں کہ انہوں نے لائسنس دے دیا چوری کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کا بیڑا غرق کیا انہوں نے. اور آج سوال کیا ہے
کہ ساری قوم کو پتہ ہے، سارے چاہے وہ اکانومسٹ ہے، چاہے وہ بزنس مین ہے، چاہے وہ پروفیشنلز ہیں، سب کو پتہ ہے کہ اس وقت اس دلدل سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، صاف اور شفاف الیکشن۔ لیکن یہ جو دو چور ہیں اور ان کے ساتھی جو ہیں، یہ الیکشن نہیں ہونے دیں گے۔ اپنی ذات کے لیے ملک کی ان کو کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ ان کا پیسہ باہر پڑا ہے۔ ان کو کوئی فکر نہیں ہے کہ اگر ملک نیچے جاتا ہے انہوں نے باہر بھاگ جانا ہے۔ میں پھر سے آخر میں اپنے اداروں سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ کو ملک کی فکر ہے یا نہیں فکر؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سارے اداروں سے جن کا سٹیک پاکستان میں ہے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا جن کا سٹیک ملک سے باہر ہے، جن کا سٹیک آج پاکستان میں ہے۔ میں آپ سب سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ کیا آپ کو آج فکر کرنی چاہیے یا نہیں کہ ہمارا ملک تیزی سے جا رہا ہے، وہ ادھر پہنچ جائے گا جدھر خدا نہ خواستہ ہم سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ جتنی جلدی اس ملک میں الیکشن کروائیں، ہم اتنی جلدی اس ملک کو ایک موقع ملے گا ہمیں کہ نکلنے کا اس دلدل سے۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آتا، پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ اس وقت نہ باہر کے ملکوں کو، نہ باہر کی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو کوئی اعتماد رہ گیا ہے اس گورنمنٹ کے اوپر، نہ اس ملک کے انویسٹرز اور بزنس مین کو اعتماد رہ گیا اس حکومت کے اوپر۔ تو صرف ان دو چوروں کی چوری بچانے کے لیے، اور وہ کیونکہ ڈرے ہوئے ہیں کہ الیکشن اگر وہ ہار گئے تو ان کی پھر سے ان کا NRO جو انہوں نے لیا وہ نہ چلا جائے، سارا ملک کو انہوں نے گروی رکھا ہوا ہے۔ تو میں آج سارے پاکستانیوں کو اپیل کر